الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد۔ ابو داؤد شریف حدیث نمبر 428 عن عبداللہ بن فضالۃ عن ابیہ قال علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فکان فیما علمنی فی حافظ علی الصلاۃ الخمس قال قلت ان ھذا لساعات لی فیہا اشغال فمرنی بامر جامع اذا انا فعلته اجزا عنی فقال حافظ على الاسرین وما كانت من لغتنا فقلت وما الاسران فقال صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها۔ حضرت عبداللہ ابن فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مجھے علم سکھایا۔ جو کچھ آپ نے مجھے تعلیم دی اس میں یہ بات بھی شامل تھی کہ 5 نمازوں کی پابندی کرو۔ میں نے عرض کیا یہ وقت میری مصروفیات کا ہے، مجھے ایسا جامع حکم دیجیے کہ میں اس پر عمل کروں تو کافی ہو جائے۔ فرمایا عصر کی 2 نمازوں کی پابندی کرو۔ عصرین یعنی عصر کی 2 نمازوں کا لفظ ہماری لغت میں نہیں تھا۔ میں نے عرض کیا عصرین سے کیا مراد ہے جن کی میں پابندی کروں؟ تو فرمایا سورج نکلنے سے پہلے کی نماز اور سورج ڈوبنے سے پہلے کی نماز۔ اب یہ حدیث ہمیں کیا بتاتی ہے؟ اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اس بندے نے، اس صحابی نے کیا کہا کہ میں ایمان لایا ہوں، آپ مجھے 5 نمازوں کی تاکید کی ہے لیکن 5 نمازیں میں نہیں پڑھ سکتا، میں مشغول ہوں، میں مصروف ہوں، لہٰذا مجھے اس میں سے مزید کم کر کے بتائیں کہ جو بہت زیادہ اہم نماز ہے وہ بتائیں۔ تو حضور نے اس کو پھر رعایت دی، آپ نے فرمایا کہ تو ایک فجر کی نماز پڑھ لے اور ایک عصر کی نماز پڑھ لے، تیرے لیے یہ حکم ہے۔ تو اس حدیث کو یہاں پر لانے کا مقصد کیا تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کیا ہے؟ مختار ہے۔ حضور نے اپنے اختیار سے اس کے لیے ظہر، مغرب اور عشاء کی نماز کو معاف کیا اور اسے فجر اور عصر کی نماز پڑھنے کا اختیار دے دیا، حکم دے دیا۔ اس طرح مسند احمد شریف میں حدیث ہے، حدیث نمبر 2031 عن نصر بن عاصم الرجل منهم انه اتى النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاسلم على انه لا يصلي الا صلاتين فقبل ذلك منه رواہ احمد۔ حضرت نصر ابن عاصم اپنوں میں سے ایک آدمی سے روایت کرتے ہیں کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس شرط پر مسلمان ہوا کہ وہ صرف 2 نمازیں پڑھے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بات کو قبول فرما لیا۔ تو یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ اس بندے نے شرط لگا لی کہ اسلام تو لاؤں گا لیکن میں صرف 2 نمازیں پڑھوں گا۔ تو آپ نے اس کی بھی بات کو مان لیا، اس کو کہا کہ تو 2 نمازیں پڑھ لینا۔ تو یہ حضور نے اپنے اختیار کلی سے اس کو حکم دیا ہے۔ یہاں سے بھی ثابت ہوا کہ حضور مختار کل۔ اس طرح لا تفسد الصلاۃ بالالتفات الیہ، اگر نماز میں حضور کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ٹوٹتی۔ اس حوالے سے مشہور حدیث ہے، بخاری شریف حدیث نمبر 680، مسلم شریف حدیث نمبر 944 عن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکان تابع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وخدمہ وصحبہ ان ابا بکر کان یصلی لہم فی وجه النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الذی توفی فیہ حتی اذا کان یوم الاثنین وهم صفوف فی الصلاة فکشف النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ستر الحجرۃ ینظر الینا وهو قائم کأن وجہہ ورقۃ مصحف ثم تبسم یضحک فہممنا ان نفتتن من الفرح برؤیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نبی کریم علیہ السلام کی تابعداری، خدمت اور صحبت میں رہا کرتے تھے۔ حضرت انس وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تکلیف جس میں آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے، آخری بیماری کے ایام،
ان دنوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے، حتیٰ کہ جب سوموار کا دن آیا، جس دن حضور دنیا سے تشریف لے گئے، جب سوموار کا دن آ گیا اور لوگ نماز میں صفیں بنا کر کھڑے تھے تو نبی کریم علیہ السلام نے حجرہ مبارک کا پردہ ہٹایا اور کھڑے ہو کر ہمیں دیکھنے لگے۔ ایسے لگتا تھا کہ آپ کا چہرہ قرآن کا ورق ہے، چمکتا ہوا چہرہ۔ پھر آپ اتنا زیادہ مسکرائے کہ ہنسنے کے قریب پہنچ گئے۔ ہمیں خیال آنے لگا کہ کہیں نبی کریم علیہ السلام کو دیکھنے کی خوشی سے ہم نمازیں نہ توڑ بیٹھیں۔ ابو بکر اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹے تاکہ صف میں شامل ہو جائیں اور حضور آ کر مصلی امامت پر کھڑے ہوں۔ انہوں نے سمجھا کہ نبی کریم علیہ السلام نماز کے لیے نکل رہے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ہماری طرف اشارہ کیا کہ نماز مکمل کرو اور پردہ لٹکا دیا۔ اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ اس حدیث سے ہمیں کیا چیز ثابت ہوئی کہ صحابہ کی نظر نماز کے اندر حضور کے چہرے پر ہے۔ حضور صحابہ کو دیکھ رہے ہیں اور صحابہ حضور کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر حضور کا خیال نماز میں آنے سے نماز ٹوٹتی تو یہاں پر صحابہ کی نماز ٹوٹتی، تو نہ صحابہ کی نماز ٹوٹی، تو ثابت کیا ہوا کہ نماز کے اندر حضور کا خیال آنے سے نماز ٹوٹتی نہیں، کامل ہوتی ہے۔ اسی طرح مسلم شریف کی حدیث نمبر 949، بخاری شریف حدیث نمبر 6684، نسائی شریف حدیث نمبر 793، ابو داؤد شریف حدیث نمبر 940، عن سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذهب الى بنی عمرو بن عوف لیصلح بینہم وحانت الصلاة فجاء المؤذن الى ابی بکر الصدیق فقال اتصلی للناس فاقیموا قال نعم فصلى ابو بکر فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف فصفق الناس وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته فلما أكثر الناس من التصفيق التفت أبو بكر فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه رسول الله أن أمكث مكانك فرفع أبو بكر يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله من ذلك ثم استأخر حتى استوى في الصف۔ حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم بنی عمرو بن عوف کی آپس میں صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے۔ کوئی مسئلہ بن گیا اس خاندان میں، بنی عمرو بن عوف میں، اور نماز کا وقت آ گیا۔ مؤذن حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آیا اور کہنے لگا آپ نماز پڑھائیں گے تو میں اقامت پڑھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ہاں میں نماز پڑھاتا ہوں۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھانا شروع کی۔ لوگ نماز میں تھے کہ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ بڑھ کر صف میں کھڑے ہو گئے۔ لوگوں نے ہاتھ پر ہاتھ مارا، یعنی امام کو متوجہ کرنے کے لیے الٹے ہاتھ پر سیدھا ہاتھ مارا یوں، مگر ابوبکر اپنی نماز میں مگن تھے۔ جب لوگوں نے کثرت سے ہاتھ مارے تو ابوبکر متوجہ ہوئے، انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کو دیکھ لیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ان کی طرف اشارہ فرمایا کہ اپنی جگہ پر کھڑے رہو، میں پیچھے تمہارے پیچھے نماز پڑھنے کو تیار ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام کے اس حکم پر ابو بکر نے ہاتھ اٹھا کر اللہ کا شکر ادا کیا، پھر اپنی آپ پیچھے ہٹے حتیٰ کہ صف میں آ کر شامل ہو گئے اور نبی کریم علیہ السلام آگے بڑھ کر نماز پڑھائی۔ پھر سلام پھیرا اور فرمایا اے ابو بکر، میرے حکم کے باوجود آپ کو اپنی جگہ پر کھڑا رہنے سے کس چیز نے روکا؟ ابو بکر نے عرض کیا ابو قحافہ کے بیٹے کی یہ جرأت نہیں کہ رسول اللہ کے آگے کھڑے ہو کر نماز پڑھائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے تم لوگوں کو کثرت سے ہاتھ پر ہاتھ مارتے دیکھا ہے، ایسا کیوں ہوا؟ نماز میں اگر کسی کو کوئی معاملہ پیش آ جائے تو سبحان اللہ، زبانی سبحان اللہ کہنا چاہیے۔ جب کوئی سبحان اللہ کہے گا تو اس کی طرف توجہ کی جائے گی۔ تالی بجانے کا طریقہ عورتوں کے لیے ہے۔ یہاں سے دو تین باتیں سمجھیں۔ ایک تو
حضور نماز میں تشریف لائے، آخری صف میں شامل ہوئے تو صفیں توڑ کے لوگ راستہ دیتے گئے، صحابہ راستہ دیتے گئے، یہاں تک کہ حضور پہلی صف میں آ گئے۔ اب جب پہلی صف میں آئے تو حضرت بکر صدیق متوجہ ہوئے کہ پیچھے سے آوازیں آ رہی ہیں، صحابہ نے اس طریقے سے متوجہ کیا۔ تو جب حضرت بکر صدیق نے دیکھا تو حضور پہلی صف میں آ گئے تھے، تو حضور نے ان کو اشارہ کیا کہ آپ ادھر ہی مصلی امامت پر کھڑے رہیں، نماز پڑھائیے، میں ادھر پیچھے ہی نماز پڑھتا ہوں۔ لیکن حضرت بکر صدیق نے اللہ کا شکر بھی ادا کیا کہ اللہ کے نبی میرے پیچھے نماز پڑھنے کو تیار ہے، لیکن پھر کھڑے نہیں رہے، پیچھے صف میں شامل ہوئے اور حضور مصلی امامت پر تشریف لے گئے۔ ایک تو یہ ہو گیا، اس سے کیا ثابت ہوا کہ حضور کا نماز میں خیال آنے سے نماز ٹوٹتی نہیں ہے، کہ حضرت بکر صدیق حضور کو دیکھ بھی رہے ہیں، صحابہ حضور کو دیکھ بھی رہے ہیں، اور نماز کے اندر ساری توجہ حضور کی طرف ہے۔ دوسرا اس سے دوسرے اس میں کیا چیز سمجھ آ رہی ہے کہ حضور نے جو ایک بات سمجھائی، جہاں غلطی تھی، غلطی کہاں تھی، صحابہ نے غلطی کہاں پہ کی تھی، اس طریقے میں حضور نے فرمایا کہ یہ جو ہاتھ پہ ہاتھ مارنا یہ مردوں کے لیے نہیں ہے، یہ طریقہ عورتوں کے لیے ہے۔ مردوں کو اگر کوئی مسئلہ پیش آ جائے، امام کو متوجہ کرنا ہو، تو وہ اپنی زبان سے سبحان اللہ کہیں۔ جب وہ سبحان اللہ کہیں گے تو امام متوجہ ہوگا پیچھے صف کی طرف کہ پیچھے کوئی مسئلہ ہے۔ تالی بجانا یہ مردوں کے لیے نہیں ہے، عورتوں کو کوئی مسئلہ ہو تو وہ یوں کر کے کر سکتی ہیں، کیونکہ اسلام میں عورتیں پہلے زمانے میں، حضور کے زمانے میں عورتیں بھی جماعت میں شامل ہوا کرتی تھیں، تو ان کو عورتوں کو حکم دیا کہ تمہیں کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو پھر تم ہاتھ پر ہاتھ مار کے توجہ کرانا، کیونکہ عورت کی آواز بھی عورت ہوتی ہے، اس کا بھی پردہ ہے، عورت کی آواز غیر محرم تک پہنچنے کا حکم ہے کہ وہ نہ پہنچے، عورت کو منع کیا گیا کہ اس کی آواز بلند ہو۔ اس لیے نماز کے اندر عورتوں کو حکم دیا کہ آواز بلند کرنے کے بجائے ہاتھ پہ ہاتھ مار کے متوجہ کرو، اور مردوں کو حکم دیا کہ تم ہاتھ پہ ہاتھ نہ مارو بلکہ تم زبان سے سبحان اللہ کہے۔ تو ثابت ہوا کہ حضور کا خیال نماز میں آنے سے نمازیں کامل ہوتی ہیں، ناقص نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں احادیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔